سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، نہار منہ یعنی خالی پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے اگر آپ نے اس طرح اس سورت کو پڑھ لیا جس طرح جنوں والی سرکار نے بتایا ہے تو آپ کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ گیا۔ پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جتنی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اس کے ذریعے ملتی جائے گی۔ بس پھر اتنی دولت ملتی ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے اور دولت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عمل ایسا ہے کہ جس کو پہلے کئی لوگ کر کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتے ہیں، اور جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے، جس کا ارادہ ہے، اور جو واقعی حقیقتاً مالدار ہونا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں میں سونے چاندی دیکھنا چاہتا ہے، ہیرے جواہرات دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے اس طرح اس عمل کو کر لے جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی افضل ترین صورت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا نور ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے خاص ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ سن لے ذرا، اب عمل کو اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جاتا ہے، جتنا مانگا جاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس پہلے ہی دن اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل جائے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کی ترتیب ذرا سنیے گا، بڑی عجیب اور بڑا کمال کا، اور یقین جانے یہ معجزاتی عمل ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت آ جائے گی جس کے ذریعے آپ خزانے حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ افضل ترین سورت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر اب دیکھیے وہ صحابی رسول بھی نہار منہ خالی پیٹ صبح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سنتے جائیے گا، یقین جانے اسی کے اندر یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ جب یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کو بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، یہ ہر ایک کو آتی ہے سورت، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی عذر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ سورت نہیں آتی، کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اور اس بندے کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ اب تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہا، اسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جائیں، اور حضور ٹھہرے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت ہے ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جس سورت کے بارے میں میرے آقا فرمائیں کہ اس جیسی اور سورت ہے ہی نہیں، اس سورت کی فضیلت کے کیا کہنے۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی تھی نا، جب یہ نازل ہوئی ہے، اس سورت کو سنیے گا، اس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان چیخیں مار کر رویا تھا، بہت چیخا تھا، بڑا رویا تھا۔ کب؟ جب یہ سورت نازل ہوئی، یعنی ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے، زندگی میں سب سے زیادہ رویا ہے شیطان۔ کب یہ چاروں موقع بھی بتاؤں گا۔ اس عمل کی ذرا توجہ کریے گا، اس عمل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے صبح کے وقت۔ اگر تہجد کے وقت اٹھ جائیں تو یہ سب سے اعلیٰ ہے، ورنہ نماز فجر کے بعد کچھ کھائے پیے نہیں، ابھی فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ کوشش کریں سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کر لیں۔
اور اس کے علاوہ آپ کچھ کھایا پیا اگر کچھ ٹائم تک نہیں ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لیٹ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ پھر جب چاہیں وہ عمل کر لیں، لیکن صبح کے وقت ناشتے سے پہلے آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ساری نصیب ہوں گی۔ جو ترتیب اب میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب جو میں بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اس عمل کو کرنے کی۔ اور عمل کیا ہے؟ بالکل آسان سا، بالکل سادہ سا، لیکن مجرب، پاورفل، جس کو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت والا عمل۔ اور سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھنی ہے کلمہ طیبہ۔ اس کو مکمل پڑھیں گے کلمہ طیبہ کو۔ اور کلمہ طیبہ جیسے آپ نے سنا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الاستغفار، یعنی سب سے بہترین ذکر جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ کلمہ طیبہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، یہ تقریباً بہت مشہور کتابوں میں، ہر کتاب میں جو حدیث کی ہوتی ہے اس میں تقریباً یہ مل جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں باوضو رہوں، مجھے کوئی ٹوٹکا بتائے، لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہر وقت کھانا اور کھانا ہی کھانا اور کھاتے ہی رہنا، یہ زندگی کا خطرناک فیصلہ ہے۔ یہ زندگی کا، دنیا میں جو اموات ہوئی ہیں ساری بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ بھوکوں سے کم ہوئی ہیں، کھانے سے زیادہ ہوئی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اموات ہیں، کھانا اور خوب کھانا، یعنی ہم نے کھانے کا نظام بنایا ہوا ہے۔ صبح کھانا ہے، پھر دوپہر کھانا ہے، پھر عصر کے بعد کچھ چائے ہلکا پھلکا، پھر عشاء کے بعد۔ حالانکہ کھانے کا نظام بتاؤں، آج میں آپ کو ایک چیز بتاؤں۔ کسی نے پوچھا تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کہ جب تیز بھوک لگے اس وقت کھانا چاہیے۔ آج میں آپ کو تیز بھوک کا ایک تھرمامیٹر بتاؤں۔ تیز بھوک کا تھرمامیٹر یہی ہے کہ جس وقت روزے میں جتنی بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے، مجھے اس بھوک کا ذرا حال بتائیں۔ آج بھوک لگی تھی؟ لگی ہوگی، کیوں نہ لگی ہو؟ حالانکہ بیٹھے رہے، مشقت سے بھوک زیادہ لگتی ہے، بیٹھے رہے لیکن بھوک لگی۔ روزے دار کو روزے کے وقت جتنی تیز بھوک لگتی ہے، اتنی تیز بھوک پہ کھانا کبھی بیماری نہیں بنائے گا۔ میں نے اس کو ایک ٹوٹکا بتایا تھا، آپ کو بھی بتا دوں۔ سونف، پودینہ اور اجوائن، سونف، پودینہ خشک اور اجوائن۔ پودینہ کو پانی میں ڈالیں گے، اوپر تیر جائے گا، پتھر نیچے آ جائیں گے، دھوپ میں خشک کر لیں گے، ورنہ اس میں سے ایسے ہی دھوپ خشک کر لیں گے دھوپ میں۔ سونف 1 چھٹانک، پودینہ 1 چھٹانک یا 50 گرام سونف باریک پیس لیں، چمچ صبح دوپہر شام کھائیں۔ اور یہ میں نے آپ کو چورن بتا دیا، بہت زبردست ہے۔ سونف، پودینہ اور دیسی اجوائن، بہت کمال چورن ہے۔ گیس، بادی، تبخیر، موٹاپا، قبض، پیٹ کا بڑھنا اور کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت لاجواب۔